ایک اور دن ایک اور اضافہ، پیٹرول 6 روپے 39 پیسے، ڈیزل 7 روپے 83 پیسے مزید مہنگا۔ اوگرا نے پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 375 روپے 4 پیسے کا ہو گیا۔ 6 دنوں میں ڈیزل کی قیمت 52 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ پیٹرول 17 روپے مہنگا ہو چکا۔ شہریوں کا تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر شدید رد عمل، کہتے ہیں حکومت غریب اور متوسط طبقے کو جینے کا حق دے، پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز میں کمی کر کے ریلیف دیا جائے۔ یہ جو روز روز قیمتیں بڑھے ہیں عوام بہت پریشان ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس میں بہتری کرنی۔ غریب عوام ہے، پہلے مہنگائی سے مر رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جو پیٹرول بڑھانا ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک ہی دفعہ مقرر کر دیں جو قیمتیں ہیں۔ میں تو بولتا ہوں عوام بھوکی مر رہی ہے بیکار میں، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ روز صبح اٹھو تو بھائی دیکھو پیٹرول بھرا ہوا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طرح ملک کے حالات چلیں گے۔ ان سے یہی گزارش ہے کہ کم از کم 180-200 کے اکاؤنٹ پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو ڈیلی بیسس میں یہ لوگ اضافہ کر رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کا آج کی ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور پمپ آنرز کی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ملاقات۔ حکومت کی 2 ہفتے میں مسائل کے حل کی یقین دہانی پر ہڑتال ملتوی۔ علی پرویز ملک نے پریس کانفرنس میں کہا، خطے میں دوبارہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، پیٹرولیم قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ اوگرا کو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں رد و بدل کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اوگرا کے ساتھ بیٹھ کر پیٹرولیم مارجن پر بات کی جائے گی۔ یمنی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں سعودی ٹینکرز پر حملوں کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $96.40 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $88.60 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4118 فی اونس میں فروخت۔ AI اور ٹیکنالوجی کمپنیز کے حصص میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 693 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,75,122 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ یمن کے حوثیوں کا سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثی جماعت انصار اللہ کا کہنا ہے، سعودی آئل ٹینکرز نے ہماری عائد کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ساحل الشقیق سے 70 ناٹیکل میل دور بحری جہاز۔ پاکستان کا یمنی حوثیوں کے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا، پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان نے حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب اور تجارتی جہازوں کو دھمکیوں کی مذمت کی۔ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل 12ویں روز بھی حملے۔ سرحد کے قریب امریکی بمباری سے 3 ایرانی شہید، 11 زخمی۔ سیر اہواز، مہشر اسلام آباد اور بشہر میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا، ایران کی بحری عسکری صلاحیت، میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں، ساحلی نگرانی کے مراکز اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر امریکی افواج میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک 9 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا، 1 کو نکارہ بنایا۔ مشرق وسطی میں 50,000 امریکی اہلکار مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 27 جون سے اب تک امریکی حملوں میں 3 بچوں سمیت 53 شہری شہید ہو چکے۔ مفاہمتی یادداشت کے خاتمے کے بعد امریکی حملوں میں 590 ایرانی زخمی ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ علی السالم ایئر بیس پر واقع امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فوجی ساز و سامان کا گودام، پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور امریکی MQ-9 ڈرونز کا ہینگر تباہ کر دیا۔ العدیری بیرکس میں امریکی فوجیوں کا رہائش گاہوں اور 2 ہیلی کاپٹرز ہینگرز کو بھی نشانہ بنایا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر بھی حملہ۔ کویتی فوج کا فضائی دفاعی نظام سے ایرانی ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو، ٹرمپ نے 3 دن پرانا حکم پھر چھیر کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار نہیں، لیکن جلد تیار ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں کسی بحری جہاز پر حملہ ہوا تو ایران کو سخت جواب ملے گا۔
ہر جہاز پر حملے کے بدلے ایران کا ایک پل یا پاور پلانٹ تباہ کریں گے۔ تہران کے قریب واقع تنصیبات اور پل بھی ہدف بن سکتے ہیں۔ ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ کی ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی۔ ایران کے خلاف جوہریت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل۔ کہا تہران اپنی سرزمین پر ہونے والے حملے کا جواب ضرور دے گا۔ جوہریت میں کسی بھی نوعیت کی معاونت کرنے والے تمام فریقوں کو بھی جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا امریکی غلطی کے نتائج صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہیں گے، توانائی کی عالمی منڈی اور عالمی معیشت کو بھی متاثر کریں گے۔ ایران نئے مرحلے کی مزاحمتی حکمت عملی میں داخل ہو چکا۔ وائٹ ہاؤس کو معلوم ہونا چاہیے اس کی غلطیوں کے اثرات پوری دنیا تک پھیل جائیں گے۔ ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں توانائی کے تمام مراکز محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران کی امریکہ کو سخت وارننگ۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے کہا آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ جہازوں کو ایران کے مقرر کردہ راستے اور ضوابط کے مطابق ہی سفر کرنا پڑے گا۔ امریکہ نے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا تو خطے کے تیل، گیس، بجلی اور دیگر معاشی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خطے سے تیل کا ایک قطرہ برآمد نہیں ہوگا۔ امریکی دھمکیاں جنگ کو پورے خطے سے بھی آگے تک پھیلا سکتی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے دفاعی بجٹ کا بل منظور کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے ساتھ عسکری انضمام کی شق بھی شامل۔ 212 کے مقابلے میں 216 ووٹوں سے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ منظور۔ $1.15 ٹریلین کے دفاعی اخراجات کی منظوری دی گئی۔ بل اب مزید منظوری کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور عمان کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان اور عمان کا جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آسیان ریجنل فورم کے موقع پر عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ بین الاقوامی قانون کے احترام اور پائیدار امن کی ضرورت پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اعلیٰ سطح کے روابط بڑھانے پر زور۔ پاکستان اور عمان کی کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں IMF حکام سے ملاقاتیں۔ فرسٹ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے میٹنگ۔ وزیر خزانہ IMF کے ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نائجل کراک سے بھی ملے۔ IMF کے مشرق وسطی کے ڈائریکٹر جہاد اور پاکستان کے لیے مشن چیف ایوا پیٹرووا سے بھی ملاقات۔ پاکستان کی میکرو اکنامک صورتحال اور IMF پروگرام کی پیش رفت پر غور۔ وزیر خزانہ کی ملک کی بہتر مالی صورتحال، محصولات، زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی ادائیگیوں میں توازن پر بریفنگ۔ فنڈز پروگرام اور اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ایگزم بینک کے صدر جان جوانوک سے بھی ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کے مسلم لیگ نون پر طنز کے نشتر۔ میرپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا نون لیگ والے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، بعد میں گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ ان کا منشور یہ ہے کہ نواز شریف کا دل کرتا ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن جائیں۔ ان کے نزدیک رائے ونڈ ہی سارا پنجاب ہے۔ کیا انہوں نے چولستان، راجن پور، وہاڑی کا حال دیکھا ہے؟ مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے 6 ماہ سے کشمیر میں ہماری حکومت ہے۔ میری بہن اپنے والد صاحب کو بتائیں، ان کی 3 دفعہ حکومت رہی، کوئی سڑک بنانی تھی تو پہلے بنا لیتے۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر خواجہ آصف کے استعفیٰ ہونے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ لیگی قیادت نے اپنے وزیر کے بیان پر ایک لفظ نہیں کہا۔ راولہ کوٹ اور میرپور کو کشمیر کا حصہ نہ مانا ان کی پالیسی ہے۔ کشمیری عوام کو اب دکھانا ہوگا کہ وہ اس بیان کے خلاف ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشیں، ندی نالے بفر گئے۔ پنجاب میں بارشوں سے اموات کی تعداد 21 ہو گئی، 154 زخمی۔ لاہور میں ساون کی جھڑی، نشیبے علاقے میں پانی جمع۔
चौधरी कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। ताजपुरा स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक से बारिशी पानी में डूब गए। गुजरांवाला की सड़कें नदियां बन गईं। पिंडी भटिया में नशेबे इलाके ज़ेरे आब, बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। नारोवाल के गांव शेर बाजवा में कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसें हलाक। शकरगढ़ और करतारपुर में जल थल एक हो गया। हरिपुर में तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नदी नालों में शदीद तोगयानी। डहरकी और जैकबाबाद में बादल जमकर बरसे। सोहबतपुर की नहर माचोडी शाख में 2 मकामात पर शिगाफ। बख्तियाराबाद और सिबी में नशेबे इलाके ज़ेरे आब। दरियाए लहड़ी और दरियाए नाड़ी में तोगयानी। सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून के दौरान तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित में छमूगढ़ झील टूटने से दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रैला। चुलास के इलाकों थोड़ और दास में पानी आबादी में दाखिल, 3 मकानात बह गए। फरवरी में फ्लैश फ्लड से 35 मकामात मुकम्मल तबाह, 35 को जुज़वी नुकसान। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTI पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ के इलाके चक नाहरा में नाला बई का ज़मीनी कटाव। सकमाल कॉसवे बंद होने से देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नाला बनस्तर में दरमियाने नाला भिम्बर और नाला पलकू में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और जहलों में पानी का बहाव नॉर्मल है। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, अमीरुल अजीम साहब बसीरत सियासतदान थे। सियासी मैदान में उनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मुश्किल घड़ी में हम सब की तमाम तर हमदर्दियाँ अमीरुल अजीम के अहले खाना के साथ हैं। और मिस्टर बीस्ट को मिसिस बीस्ट मिल गई। दुनिया के मकबूल यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट शादी के बंधन में बंध गए। जेमी डोनाल्डसन, थिया बोवेसन एक जजीरे में शादी की। उनकी अहलिया का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, जो अक्सर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में भी नजर आती हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले जिमी डोनाल्डसन का यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है।